بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج سے 1000 سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے ایک انتہائی صالح نیک نوجوان تھے جن کا نام تھا موسیٰ ابو صالح۔ یہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ وقت تھا کہ انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے ان کی نظر پڑی کہ پانی کے اوپر ایک سیب بہہ رہا ہے، تو انہوں نے جلدی سے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسے کھا لیا۔ سیب کے کھانے کے بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کا تھا، کوئی تو اس کا مالک ہوگا، اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ سوچا کہ اس بارے میں تو کل مجھ سے سوال ہوگا قیامت میں۔ تو الٹے پاؤں اس راستے پر چل پڑے جس راستے سے بہہ کر وہ سیب آ رہا تھا۔ مستقل چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک باغ نظر آیا جس کی ٹہنیاں اس دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہے اور اس پر سیب لگے ہوئے ہیں۔ سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی باغ کی شاخ کا پھل تھا جو شاید ٹہنیوں سے ٹوٹ کر پانی پر گر کے بہہ گیا، اور وہی سیب میرے ہاتھ لگا جس کو میں نے کھا لیا تھا۔ باغ کے اندر داخل ہوئے۔ اس باغ میں ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے جا کر سارا واقعہ ماجرا بیان کیا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہی کے باغ کی ٹہنیوں سے ٹوٹ کر یہ سیب پانی پر گرا ہوگا، لہذا میں آپ سے اس سلسلے میں معذرت اور معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی چیز کو بغیر اجازت کھا لیا۔ وہ جو باغ میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ انتہائی خدا رسیدہ آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ اس جوانی میں یہ صالحیت، اتنا اللہ کا خوف، آخرت کا احساس، قیامت میں اس سیب کے بارے میں پوچھے جانے کا تصور،
بولے ہو نہ ہو یہ بڑا نیک نوجوان ہے، یہ بڑا نیک نوجوان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا معافی تو ایسے نہیں ملے گی، کہا کہ معافی ایسے نہیں ملے گی۔ بولے کیا کرنا ہوگا؟ بولے میں آپ کو تب معاف کروں گا جب 12 سال تک آپ میرے باغ میں باغبانی کا کام کرو گے، یعنی 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو گے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، تو اس نوجوان نے اس بزرگ سے کہا کہ میں تیار ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال تک باغ کی رکھوالی نگہبانی کے لیے تیار ہونا صرف اس احساس سے تھا کہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو۔ سوچئے اس نوجوان کے دل میں خوف خدا کا کیا حال تھا ہوگا۔ صرف ایک سیب ہی تو کھایا تھا، کئی مرتبہ تو پھلی کی بنڈی پہ کھڑے ہو کر وہ پھلی دینے تک 2-4 ہم بغیر اجازت کھا لیتے ہیں، 2-4 بٹانے کھا لیتے ہیں، 2-4 چنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ حالانکہ اس بیچنے والے سے پوچھتے بھی نہیں کہ میں اس میں سے کچھ لوں کھاؤں۔ ارے بولے 1 کلو چنے خرید رہے ہیں، 2-4 کھانے سے کیا ہوگا؟ 1 کلو پھلی خرید رہا ہوں، 2-4 کھا لوں تو کیا برا کیا میں نے؟ اب وہ بیچارہ، اس کے پیٹ میں درد تو ہوتا ہے لیکن خاموش اس لیے ہے کہ 2-4 پھلیوں کے لیے، 2-4 چنوں، 2-4 بٹانوں کے لیے اگر میں اس کو روک دوں تو 1 کلو کا میرا گرا خراب ہوگا، اس لیے خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ آپ کھائیے۔ خوف خدا کا حال دیکھیے کہ صرف اس احساس سے کہ مجھے آخرت میں جواب دینا ہے اور میرے جنت میں جانے کا راستہ کہیں یہ سیب روک نہ دے، تیار ہو گئے 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ باغ کے مالک نے کہا کہ معاف تب کروں گا جب 12 سال تم کام کرو گے۔ تیار ہو گئے، 12 سال گزر گئے۔ 12 سال گزرنے کے بعد باغ کے مالک کے پاس جا کر کہا کہ 12 سال پورے ہو گئے ہیں، مجھے معافی دو گے؟ اب میں جاؤں، مجھے اجازت ہے؟ آپ کا حکم تھا کہ 12 سال میں باغبانی میں آپ کا تعاون کروں، معاون بنوں، تب آپ مجھے معاف کر دو گے۔ 12 سال میں نے مکمل کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ معافی کے لیے ایک اور شرط ہے۔ انہوں نے دوسری شرط لگائی۔ بولے وہ دوسری شرط کیا ہے؟ بولے میری ایک بیٹی ہے جو ادھی ہے، جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور پیروں سے اپاہج بھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، اور نہ ہی وہ چل سکتی ہے۔ آپ کو اس سے شادی کرنا ہوگا۔ آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، تب آپ کو معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تیار ہوں۔ کیوں؟ مسئلہ میری آخرت کی کامیابی کا ہے، میری نجات کا ہے۔ آپ معاف نہیں کریں گے، اللہ کے پاس سوال ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ آپ کی دوسری شرط بھی مجھے منظور ہے. تو انہوں نے اپنی اس بیٹی کا جس کی خامیاں انہوں نے اس نوجوان کے سامنے بیان کی اس سے نکاح کر دیا. اس کے بعد اس نوجوان کو اس کمرے میں بھیجا جہاں ان کی لڑکی تھی. کہا کہ آپ کی اہلیہ فلاں جگہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے. جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انتہائی حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ نابینا نہیں ہے، وہ اندھی نہیں ہے. شاید انہوں نے سلام کیا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہوگا، تو اندازہ لگائے کہ نہ یہ بہری ہے نہ یہ گونگی ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی پیروں سے معذور ہے. تو یہ فوراً کمرے سے باہر آ گئے کہ میں کہیں کوئی غلط جگہ تو نہیں گیا، کہ ایک سیب کھانے کی تو سزا میں نے 12 سال بھگتی ہے، کہیں یہ دوسری غلطی تو نہیں ہو جائے گی میری. واپس آ کر اس لڑکی کے والد عبداللہ سموعی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ جا کر ان سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں جو چیزیں بیان کی ہیں، اندر جو لڑکی ہے اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اندھی ہے، لیکن اس لڑکی کی تو آنکھ موجود ہے. آپ نے کہا کہ وہ بہری ہے لیکن وہ سنتی ہے. آپ نے کہا گونگی ہے لیکن وہ بولتی ہے. آپ نے بتایا تھا کہ وہ پیروں سے معذور ہے لیکن وہ تو چلتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی غلط جگہ چلے گیا. تو اس لڑکی کے والد عبداللہ سموعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، وہ اس اعتبار سے اندھی نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہے، ویسی بہری نہیں ہے جیسا تمہارا خیال ہے، ویسی گونگی نہیں ہے جیسے عام گونگے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ایسی مفلوج ہے پیروں سے جیسے عام طور پہ پیروں کے معذور ہوتے ہیں. اندھی کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی جب سے بالغ ہوئی ہے آج تک اس کی نگاہوں نے کسی اجنبی کو نہیں دیکھا. جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے آج تک اس کی نگاہوں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. اس اعتبار سے وہ اندھی ہے. بہری اس اعتبار سے ہے کہ اس نے کسی اجنبی مرد کی آواز اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنی. اس کے کانوں میں کبھی اجنبی مردوں کی آواز نہیں پہنچی. اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ بہری ہے، اسی لیے میں نے اسے بہری کہا. اور اس نے اپنی زبان سے کسی غیر مرد سے کبھی بات نہیں کی، اس اعتبار سے میں نے اسے گونگی کہا ہے. اور لنگڑی میں نے اسے اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس چار دیواری سے باہر وہ کبھی نہیں گئی، اسی چار دیواری میں رہی، یہی پیدا ہوئی، یہی اس کا بچپن گزرا، یہی وہ بڑی ہوئی، یہی وہ جوان ہوئی، اور یہی وہ شادی کی عمر تک پہنچ گئی. اب میں نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، اب تک وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی. آپ غور کر کے دیکھیے، دو طرف، ایک طرف اس نوجوان کا تقویٰ اور پرہیزگاری کہ ایک سیب پانی پر بہنے والا جسے اٹھا کر کھا لیا تھا، پھر خیال آیا
کس کا تھا میں نے کھا لیا؟ کل اللہ نے اگر مجھ سے سوال کیا تو کیا جواب دوں گا؟ میں نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اسے میں نے کھا لیا ہے. کل قیامت میں سوال ہوگا تو جواب کیا دوں گا؟ مالک کو تلاش کیا، مالک نے معافی کے لیے 12 سال تک باغ کی خدمت کرنے کی شرط رکھی، اور 12 سال تک باغ کی خدمت کرتے رہے ایک سیب کھانے کے جرم میں، تاکہ وہ شرط پوری ہو جائے اور اس باغ کا مالک مجھے معاف کر دے. پھر انہوں نے دوسری شرط رکھی، اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی لڑکی سے شادی کرنا ہوگا. اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. بولے معافی چاہیے مجھے آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی معافی نہیں ملے تو میری جنت کا راستہ آپ روک سکتے ہیں، اور بنا آپ کے معافی کے میں جنت میں جا نہیں پاتا. ایک طرف اس نوجوان کا یہ تقوی، اس طرف اس نوجوان کی پرہیزگاری، ایک طرف اس نوجوان کے دل میں خوف خدا، ایک طرف اس نوجوان کے دل میں فکر آخرت اور اللہ کو جواب دہی کا احساس، اور دوسری جانب عبداللہ سموئی رحمت اللہ علیہ کی وہ صالحہ، عابدہ، خانتہ، وہ نیک لڑکی جس کی نگاہوں نے کبھی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، اجنبی مرد کی آواز نہیں سنی، اجنبی مرد سے کبھی گفتگو نہیں کی، اور گھر کی 4 دیواری سے کبھی اپنا قدم باہر نہیں رکھا. اب یہ دونوں کا نکاح ہوا، تقوی ہی تقوی، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری، خوف خدا ہی خوف خدا، خشیت الہی دلوں میں بھرا ہوا. ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا. ماں بھی نیک، باپ بھی صالح، ماں بھی عبادت گزار، باپ بھی متقی اور پرہیزگار. ماں کی نگاہیں بھی پاکیزہ، کان بھی پاکیزہ، زبان بھی پاکیزہ، قدم بھی پاکیزہ، اور باپ کے دل میں تقوی، وہ پرہیزگاری بھری ہوئی. جانتے ہو بچہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن واقعہ نہیں معلوم ہے. ہم سب جانتے ہیں وہ بچہ جس کو آج دنیا، جس کو سن 470 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جن کو دنیا آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس کو لوگ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں. اتنے پاکیزہ ماں باپ کی یہ اولاد تھی. اب اتنا خوف خدا رکھنے والے ماں باپ کے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد ایسی ہونا یقینی بات ہے کہ 1000 سال گزر گئے تقریباً، نام ابھی بھی باقی ہے، واقعہ بھی باقی ہے، نام عزت سے لیا بھی جا رہا ہے، احترام سے ذکر کیا بھی جا رہا ہے، واقعہ سن کر دل متاثر بھی ہو رہا ہے. ان 1000 سالوں میں کتنے بادشاہ نہیں گزرے ہوں گے، ان 1000 سالوں میں کتنے مالدار اس دنیا میں نہیں گزرے ہوں گے، ان 1000 سالوں میں کتنے زمیندار اس دنیا میں نہیں گزرے ہوں گے، ان 1000 سالوں میں کتنے مکانوں کے رکھنے والے مکاندار اور محلوں کے محلات رکھنے والے لوگ نہیں گزرے ہوں گے.
ہے ان کا نام کہیں باقی؟ ہے ذکر ان کا کہیں پر؟ کہیں تذکرہ ہے؟ نام تو انہی کا باقی رہتا ہے جو خوف خدا کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جیتے ہیں۔ تو موسیٰ ابو صالح حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا، اور آپ کی پیدائش سن 470 ہجری میں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لگ بھگ 460 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی تعلیمات، اگر آپ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے منسوب جو کتابیں ہیں جس کو لوگوں نے جمع کیا اس زمانے میں، وہ کچھ کتابیں بازار میں ملتی بھی ہیں، ان کتابوں کے اندر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا نچوڑ اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ میں بیان کروں تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے کسی قسم کی کوئی امید، کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ آپ کے جتنے واعظ ہیں جو لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، کوئی واعظ اور تقریر اور بیان اور نصیحت آپ کی ایسی نہیں ہے جس میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے خالص موحد بننے کی تعلیم نہ دی، توحید 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 کی تعلیم دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ایسے اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ایسے اللہ کے حوالے کرو جیسے مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے۔ مردے کو لے جا کر تخت پر لٹا دیا نہلانے کے لیے، ٹھنڈا ڈالے تب بھی کوئی شکایت نہیں، گرم ڈالے تب بھی کوئی شکایت نہیں، اسے الٹا جا رہا ہے، پلٹا جا رہا ہے، مردہ کچھ کہتا ہے؟ مردہ کچھ نہیں کہتا، کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسے اللہ کے حوالے کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے حالات چاہے کیسے بھی آئے، آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کے خواہش کے مطابق ہو یا آپ کے خواہش کے خلاف ہو، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو یا آپ جو نہیں چاہ رہے ہیں تب بھی وہ ہو، بولے زبان پر اللہ کا شکوہ نہیں، اللہ کی شکایت نہیں، صرف ایک ہی جملہ ہماری زبان پر ہو، پتہ نہیں اس میں اللہ نے میرے لیے کیا خیر رکھا ہے، میں نہیں جانتا۔ ماں کبھی برا کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے نا، یہ بات مانتے ہیں ہم، تو پھر 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا برا کیسے کرے گا؟ یہ صرف بول لینے کے لیے ہے کہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے؟ جب ایک دل رکھنے والی ماں برا نہیں کرتی ہم یہ مانتے ہیں، تو پھر 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا خدا کیسے برا کرے گا؟ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے اسی بات کو فرمایا کہ اپنے آپ کو
اللہ کے ایسے حوالے کر دو جیسے مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں اس کی زبان پر. بلے تمہاری زبانوں پر بھی شکوے نہیں ہونا چاہیے، شکایت نہیں ہونا چاہیے. حالات چاہے تمہاری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، تمہاری چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق ہوا تو اللہ کی مدد سمجھتے، لیکن ہماری مرضی کے اگر خلاف ہو گیا تو بولتے یہ کام اللہ نہیں بندے کر رہے. بولتے پتا نہیں کون کیا کرا دیے کہ کیا ہو گیا. کہ جس وقت دکان اچھی چل رہی تھی جب نہیں بولتے کون کیا کرا دیے کہ دکان بہت اچھی چل رہی. لیکن اگر کچھ ہو گیا، حالات ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہے، ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہے، پریشانی آ گئی، فوراً یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے یہ حالات بھیجے ہیں. ہو سکتا ہے میری آزمائش ہو، اللہ نے دے کے آزمایا، آپ لے کے آزما رہا ہے. دکان چلا کے آزمایا، آپ دیوالیاں نکال کے آزما رہا ہے. جب کھلا کے آزمایا، آپ بھوکا رکھ کے آزما رہا ہے. جب پہنا کے آزمایا، آپ لے کے آزما رہا ہے. یہ نہیں سوچتے، بولتے نہیں کچھ کرے لوگ. اب کون کون جلتے پورا گھر بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتا ہے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بدگمانیاں کرتے ہیں. بولے نہیں بیوی بولتی تمہارے بھائیاں کرائے ہوں گے. ہاں، یا تو تمہاری بڑی بہن کا کام ہے یا چھوٹی بہن کا کام ہے. انہوں جلتے میرے کو دیکھ کے. اب دنیا میں انہوں ایک ہی تھے جن کو دیکھ کے جلنا باقی تھا، کیونکہ قارون کا خزانہ انہی کے پاس ہے نا جن کو دیکھ کے جلا جائے. ہاں بولے یہ تمہارے بہنوں کا کام ہے یا تمہارے بھائی کا کام ہے یا دیورانی یا جٹھانی کا کام ہے. پورے نام سسرال ہی کے آتے، میکے کا ایک نام نہیں لیتی. بدگمانیاں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ نے فرمایا بدگمانی مت کرو کسی کے ساتھ. بعض لوگ بولتے ہیں نا میرے کو تجربہ ہے جی، میں اپنے تجربے سے بہروں. رکھ جیب میں تیرا تجربہ. پیٹھ پہ کوئی چیز جاری تو اپنی پیٹھ پہ جانے والا چمٹی ہے یا جھنگور ہے نہیں پہچان سکتا، دوسرے کے دل کا حال معلوم ہے. بھلے تجربہ ہے میرے کو، بھلے یہ بالا جو ہے دھوپ کو نہیں پکے میرے. ارے چھوڑو یہ چھچورے باتیں، چلر قسم کی گفتگو. ایک مومن کے زبان سے زیب نہیں دیتی یہ باتیں. تو حالات اگر موافق ہے تو بولے اللہ کر رہا ہوں، لیکن حالات اگر خراب ہو گئے بولے یہ خاندان والے کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان، یہی ہے ہمارا ایمان. جبکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے ایمان مفصل کے لیے کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. خیر ہوگا تو بھی یہ من جانب اللہ ہے، یا حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو بھی من جانب اللہ ہے. تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام ہم لیتے بہت ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں جب ان کے فتوح الغیب وغیرہ جو کتابیں ہیں، آپ اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ جتنے نعرے ہم لوگ مارتے ہیں نا ان کی محبت میں، یا ان سے محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانا فلانا چلانا جو بھی بولتے ہیں، یقین مانیے یہ لوگ ان کی کتاب کے ایک صفحے میں نہیں اترتے. وہ ہدایات، وہ توحید کا تذکرہ، ان کی تعلیمات بالکل پسے پش ڈال دی گئی، صرف نام لیتے ہیں. یہاں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی ملفوظ میں نے سنایا، جیب میں تو 15-20 لکھ کے لایا تھا میں، وقت ہو گیا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو
جیسے مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے. ایک ملفوظ تو یہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ حالات جیسے بھی آئیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کبھی دے کے آزمایا تو کبھی لے کے آزمایا، کبھی صحت دے کے آزمایا تو کبھی بیمار کر کے آزمایا. آزمایا تو جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے تم کو، ایسے ہی جنت میں بھیج دیں گے، ایسے ہی جنت میں بھیج دیں گے جیسے لوگوں کا تصور ہے کہ بس ہم فلاں کے مرید ہیں جنت میں جائیں گے، ہم فلاں کے چاہنے والے ہیں جنت میں جائیں گے. بابو جنت اتنی سستی نہیں ہے. پڑھو کبھی قرآن. کب تک بازاری واعظین اور مقررین کی تقریریں سن کر خوش ہوتے رہو گے؟ کبھی اللہ کا کلام اٹھا کر بھی دیکھو. جنت اتنی سستی نہیں ہے. دوسرا ملفوظ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا، جس میں انہوں نے فرمایا لوگ جیتے ہیں بروں کی طرح، زندگی گزارتے ہیں برے لوگوں کی طرح. یعنی ایک مسلمان کو جیسی زندگی گزارنا ہے ویسے نہیں گزار رہے ہیں. نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کا لحاظ، نہ ناجائز کا لحاظ، نہ فرض کا لحاظ، نہ سنت کا لحاظ، نہ واجبات کا لحاظ، کوئی نہیں. زندگی گزارتا ہے بروں جیسی. کیا فرمایا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے؟ زندگی گزارتا ہے بروں جیسی اور آخرت میں درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے. ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اتنی موٹی لحاف اوڑھ کے سو رہا ہے، موٹے گدے پر موٹی لحاف اوڑھ کے ایک آدمی سو رہا ہے کمرے میں، اور ایک آدمی اسی وقت میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر سردی میں مسجد کو آ کے فجر ادا کر رہا ہے. ایک آدمی مال کو اکاؤنٹوں میں جمع کر رہا ہے اور ایک آدمی اس اپنی کمائی کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، معذوروں پر، مجبوروں پر، خاندان کے حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر رہا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی گزارتا ہے بروں جیسی اور آخرت میں درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے. فرمایا نادان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ دونوں کا درجہ ایک ہوگا؟ کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ موٹی مثال، ایک آدمی پوسٹ گریجویٹ ہے اور ایک آدمی اسکول کی گھنٹی ہی نہیں سنا، کبھی گیا ہی نہیں. دونوں کو ایک ہی جیسی جاب ملے گی، ایک ہی جیسی تنخواہ ملے گی، ایک ہی جیسا پوسٹ ملے گا؟ ملے گا؟ سب کہتے ہیں نہیں ملے گا. تو نمازی اور بے نمازی کو ایک جیسی جنت ملے گی؟ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے دونوں نہ کرنے والے دونوں ایک ہی جگہ رہیں گے؟ دونوں کا ایک ہی درجہ ہوگا؟ زکات دینے والا، زکات نہ دینے والا، روزہ رکھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، حج کرنے والا، حج نہ کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت نہ کرنے والا، قرآن کی ماننے والا، قرآن کی نہ ماننے والا، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، نبی کی سنتوں کو توڑ کر چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، کیا ان دونوں کا درجہ جنت میں ایک جیسا ہوگا؟ یہی بات حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ زندگی گزارتا ہے نافرمانوں جیسی، برے لوگوں جیسی اور آخرت میں درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے. فرمایا نادان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم رکھنے والا، علم نہ رکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
آنکھ رکھنے والا آنکھ نہ رکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر بے عمل اور باعمل دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوں گے؟ بولے نہیں، ہم شارٹ راستے سے جنت میں جاتے. آپ کے گھر کے پیچھے نہیں ہے؟ شارٹ راستے سے جانے کے لیے، شارٹ راستے سے جانے کے لیے بولے نہیں، فلانے لے جائیں گے، فلانے لے جائیں گے، انہوں بچائیں گے، انہوں بچائیں گے. بھائیوں نکلو دھوکے سے. یہ کبھی آیت الکرسی کا ترجمہ تو پڑھ لو، سب کو یاد ہوگا. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ. اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو ہماری بارگاہ میں آ کر شفاعت کرے کہ ان کو بھیج دو، ان کو بھیج دو، یہ ہمارے چچا ہے، یہ ہمارے ماموں ہے، یہ ہمارے پیر ہے، یہ ہمارے مرید ہیں. کون ہے جو آ کر ہماری بارگاہ میں عرض کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جب تک ہم پرمیشن نہ دے کوئی آ کر یہاں نہیں بول سکتا یہ خالو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، سالہ ہے، ان کو سب کو بھیج دو. اللہ میاں یہ ہم کو چاہنے والے لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو انبیاء کا جد امجد کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کریموں کا خاندان، شریفوں کا خاندان. کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خود پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، 2 بیٹے پیغمبر، ان کے پوتے پیغمبر، ان کے پڑپوتے پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل پیغمبر، حضرت اسحاق پیغمبر. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر. یہ جو سلسلہ چلا ہے 10,000 نبی اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. کتنے ہزار؟ 10,000 انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. اللہ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ جو کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل کہا ہے. حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر. عجیب جملے ہیں حضور کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. یہاں حضور اللہ کو خلیل کہہ رہے ہیں، وہاں اللہ ابراہیم کو خلیل کہہ رہا ہے. 10,000 نبی جس کی نسل میں پیدا ہوئے ہوں، جس کے لیے آگ کو گل و گلزار کر دیا گیا ہو، نارے نمرود کو جس کے لیے بجھا دیا گیا ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن میں موجود ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کل میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے، عرش کے پایوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور بارگاہ ربانی میں عرض کریں گے ربی ربی نفسی نفسی، ربی ربی نفسی نفسی، ربی ربی نفسی نفسی، لا اسألک غیرہ. مولا مجھے بھیج دیجئے جنت میں، آج میں کسی کا سوال نہیں کروں گا، میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، میں کسی اور کا سوال نہیں کروں گا. ہزاروں نبیوں کے جد امجد ان کا یہ حال ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیر لے جائیں گے، وہ مرشد لے جائیں گے، وہ درگاہ کے سجادے لے جائیں گے، وہ فلانے لے جائیں گے، انہوں لے جائیں گے، انہوں لے جائیں گے. اگر یہ لے جانا تھا تو قرآن میں اللہ بول دیتا تھا، بولے عیش کرو، میری نافرمانی کرو، میری بغاوت کرو، میرے حکموں کو توڑو، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑو، کسی ایک پیر کا ہاتھ پکڑ لو جنت میں لے جائیں گے. نہیں بولتا تھا.
قدم قدم پر ڈرایا گیا میرے بھائیوں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، یہ غلط فہمیاں ذہنوں سے نکالو، یہ غلط فہمیاں نکالو. پہلے خبر سے تو ہم پاس ہو کے حشر میں پہنچے، یہ تو بچنے بچانے کا مسئلہ تو حشر میں ہے، خبر کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات. ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھتے. اگر آپ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کو پڑھیں گے حیران ہوں گے. ایک ایک سطر میں اس اللہ کے نیک ولی نے کیا کیا کہہ دیا، کیا کیا نصیحتیں کی. آج وہ سب کچھ جب نبی کو ہی چھوڑ دیا تو ولی کو چھوڑنا کون سا بڑا کام ہے. ہم نے نبی کی نصیحتوں کو ہی نظر انداز کر دیا تو حضرت پیران پیر کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل تھا. لیکن میرے عزیز بھائیوں، جب ماں باپ ویسے ہوں جیسے میں نے بیان کیا ہے، اولاد ایسی پیدا ہوگی، اولاد ایسی پیدا ہوگی. وہ واقعہ ذہن میں رکھو. ہر نوجوان سوچے کہ مجھے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرنا ہے تاکہ میری نسل دنیا میں جو چلے ایسی نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.